وہ چیز جو نیکی کو ضائع کر دیتی ہے، جو عمل کو ضائع کر دیتی ہے، قرآن مجید فرقان حمید نے اس راز سے پردہ اٹھایا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اپنی آواز کو نبی کی آواز سے آہستہ رکھو، یعنی ادب مصطفیٰ کا دامن تھام لو، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے سارے عمل ضائع ہو جائیں اور تمہیں خبر ہی نہ ہو۔ یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے بارے میں کوئی ایسا ناقص عقیدہ اپنی زندگی کے اندر مت رکھنا کہ جو عمل کو ضائع کر دے۔ اور الفاظ دیکھیں قرآن کے، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، عمل ضائع ہو جائیں گے، تمہیں پتہ نہیں چلے گا، تمہیں شعور نہیں ہوگا۔ یہ لا شعوری کی جو سزا ہے نا، یہ سب سے بڑی ہے کہ انسان اپنے آپ کو مسلمان سمجھ کر نیکی کرتا رہتا ہے لیکن اس کے پلے ککھ نہیں ہوتا۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، لہٰذا زندگی میں ادب مصطفیٰ کا دامن ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے بارے میں، آپ کے معجزات کے بارے میں، آپ کے کمالات کے بارے میں کوئی ایسا ناقص عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے جس میں تنقیص کا پہلو نکلتا ہو۔ تو نیکی کی حفاظت کا یہ دوسرا بڑا ذریعہ ہے کہ اپنے دل میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ادب کے اور تعظیم کے دائرے کے اندر رہے۔